کامران جو بندہ فارغ ہوا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، فاروق ستار کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، وسیم اختر کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں قیادت کو نہیں پتا. آپ کو ہی پتا ہے یا کسی اور کو پتا ہے؟ جی وسیم بھائی. دیکھیں اب اتنی بحث ہو رہی ہے اس ایشو پہ. سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس وجوہات ہوں گی ان کو ہٹانے کی، ٹھیک ہے، اور کم از کم آپ جب دوسرے ایشوز آتے ہیں لائک 26ویں امینڈمنٹ 27ویں امینڈمنٹ، اس پہ تو ساری میٹنگز کرتے ہیں، سارے پوائنٹس ڈسکس ہوتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ اس پہ ساتھ دیتے ہیں. تو اس پہ اگر ہمیں کانفیڈنس میں لے لیتے کہ بھائی یہ ایشوز ہیں، یہ کوئی خرابی آ گئی ہے، اب یہ بتائیں کہ اب میں آپ کو سینسٹیو سوال ہے، اس پبلک ریبف کے بعد کیا ایم کیو ایم بیٹھے گی گورنمنٹ میں کہ آپ وزارتوں لے کے بیٹھے رہیں گے کہ چھوڑیں گے، یا اب عزت بیزتی کی بات ہوگی؟ بالکل بیٹھے گی. دیکھیں ہونا تو اب ظاہر ہے یہ خود کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ بیٹھیں گے. ہونا تو یہ چاہیے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ہمارے ملک کی سیاست کا اللہ حافظ ہے. تو اب میری رائے تو یہ ہوگی پارٹی کو جب بھی بیٹھ کے بات ہوگی کہ کم از کم حکومت سے تو نکل جانا چاہیے باہر. ہم حکومت کے پاس میجورٹی آ گئی ہے، سمپل، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں ملک کی بات آئے گی اس میں ایم کیو ایم ساتھ دے گی. آپ نے ابھی تک کوئی ہنگامی اجلاس بھی نہیں بلایا. مگر ایک ایم کیو ایم تو بڑی جلدی ایک ریکارڈ پہ احتجاج آنا چاہیے پارٹی کی طرف. آپ کی پارٹی نے ابھی تک ٹاپ لیڈرشپ میں ہنگامی اجلاس نہیں بلایا. پرائم منسٹر صاحب ہے نہیں، اپنا اجلاس تو کر لیں آپ. پرائم منسٹر صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں واپس. وسیم بھائی، جو قیادت ہے وہ بالکل اسلام آباد میں ہوتی ہے. وسیم بھائی میں گزارش کروں کہ بڑی منزلوں کے جو مسافر ہوتے ہیں نا، وہ دل چھوٹا نہیں رکھتے، وہ سفر جاری رکھتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت بڑے چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات ہے. پبلکلی ایمبیرسمنٹ آپ نے شرمندہ کر دیا. کوئی شرمندگی نہیں ہے. یہ تو کون میرے خیال میں سدا بادشاہی صرف اللہ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ تو بادشاہ اخلاقیات تو ہوتی ہے نا. there's a way to fire somebody, there's a way to. سر وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم بیٹھ جائیں گے. گھر کا معاملہ اور سڑک پہ ان کو شرمندہ کر دیا آپ نے. بیٹھیں گے، ان کی کوئی گلہ ہوگا وہ بھی دور کریں گے، سینے سے لگائیں گے. ہمارے صرف اتحادی نہیں ہے، ہمارے بیچ میں بہت اچھی ہم آہنگی ہے، بڑا اچھا نظر آ رہی ہے، رابطہ کار نظر آ رہی ہے. اگر یہ دوستوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے تو دشمنوں کے ساتھ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. دشمنوں کو تو ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پوچھتے بھی نہیں. ان کو تو ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ جانے اور تیرا کام. وسیم بھائی اگر اس بار پہ ایم کیو ایم پھر بڑی آرام سے بیٹھ جاتی ہے 4 تقریریں کر کے، کیا یہ پھر پکا نہیں لگ جائے گا لیبل ایم کیو ایم پہ کہ یہ ہر قیمت پہ اقتدار کا حصہ رہنا چاہتے ہیں، جو مرضی ہو جائے اور جو مرضی ان کے ساتھ کر دو اسی طرح پہ کام کرتے ہیں؟ مالک بھائی اس وقت میں اگر کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں، حالات جس طرف جا رہے ہیں ہمارے ملک میں اندر بھی اور ہمارے ریجن میں بھی، تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں اگر ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اپنے کولیشن پارٹنر سے، ریکارڈ پہ لے کے آتے ہیں تو وہ کافی ہے. اب آپ نے جیسے کہا کہ اسی تنخواہ پہ تو پورا ملک کام کر رہا ہے، مگر ہمیں ان دا لارجر انٹرسٹ بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہمیشہ لارجر انٹرسٹ میں سارے کمپرومائزز ہوتے ہیں. وسیم اختر صاحب، جو نہال ہاشمی ہے نا، میں کہتا ہوں وہ کارکن آدمی ہے، وہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی حکومت کو ساتھ لے کر چلنے والا آدمی ہے، اور وفاق اور صوبے کے بیچ میں وہ بہت بہترین برج کا کردار ہے. نہال ہاشمی سے تو کوئی گلہ نہیں ہے، گلہ تو آپ سے ہے. نہال ہاشمی نے بیچارے نے کیا کیا؟ وہ گلہ تو بتا دیں، گلہ کیا ہے وہ تو بتائیں. کیا آپ کو پیپلز پارٹی نے فورس کیا تھا؟ یہ بتا دیں نا، چھپ کے بتا دیں. ریسٹ ایشور آپ کو گلہ مند میں رہنے نہیں دیں گے. اگر آپ کی کوئی گلہ اور آپ کا شکوہ ہوا اس کو دور کیا جائے گا. چلے بڑے اچھے لوگ ہیں، پہلے رلاتے ہیں پھر آنسو پہنچنے کا وعدہ کرتے ہیں. باقی اب دیکھنا یہ ناظرین کہ کیا ایم کیو ایم واقعی ہمیشہ کی طرح پرانی تنخواہ بھی کام کرتی رہے گی، 2 تقریریں ہوں گی، 2 پریس کانفرنسز ہوں گی، اور اگر یہی ہوا تو پھر ٹھیک ہے. پھر سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے، جتنا آپ بچھیں گے اتنے ہی بچھائے جائیں گے.